بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا عنوان ہے اولاد کی تربیت میں والدین اور اساتذہ کا کردار۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید سورت نمبر 66، سورت کا نام سورۃ التحریم، آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ نار کہتے ہیں آگ کو، اور اس سے مراد کیا ہے؟ جہنم کی آگ جو بہت شدید اور سخت ہے۔ فرمایا تم بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ اس جہنم کا ایندھن کون ہے؟ وقودها الناس، جس میں جلنے والے لوگ ہیں، والحجارہ، اور پتھر ہیں۔ اس آگ میں کوئلے، لکڑی، تیل، پیٹرول یہ نہیں جلے گا، بلکہ اس کا ایندھن کیا ہوگا؟ وقودها الناس، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے، والحجارہ، اور پتھر ہوں گے، ایسے پتھر جن سے آگ بھڑکتی ہے وہ پتھر ہوں گے، یا اس سے مراد وہ معبودان باطلہ ہیں جن کی مورتیاں بنائی گئی، بت بنائے گئے، تو ان کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کہ تاکہ جو ان کی عبادت کرتے تھے وہ سمجھ جائیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ وہ آگ کتنی شدید ہے، وقودها الناس والحجارہ، اس آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو بچا لو، جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں، اور اس سے نکلنا آسان نہیں ہے، کوئی نہیں نکل سکے گا اس سے۔ جس کو اس آگ میں ڈال دیا گیا وہ اس آگ سے نکل نہیں سکے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اللہ تعالیٰ نے اس پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، ملائکہ ہیں وہاں پر، غلاظ بڑے ہی سخت ہیں، شداد مضبوط ہیں، ان کے پاس نرمی نہیں ہے، سخت دل ہیں، مضبوط ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور جو اللہ نے ان کو حکم دیا اس کی مخالفت نہیں کرتے، اس اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو کہا جائے گا ایسا ہی وہ کریں گے۔ تو فرمایا کہ اس جہنم کی آگ سے بچا لو، آج تمہارے پاس موقع ہے، آج تمہارے پاس وقت ہے، اس وقت کی قدر کرتے ہوئے بچا لو اپنے آپ کو۔ اور کس کو بچانا ہے؟ اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود نیک عمل کرے، خود جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرے، اور خود برائیوں سے اجتناب کرے،
ایسے تمام برے کاموں کو ترک کر دے جس کی وجہ سے انسان جہنم میں جا سکتا ہے، ایسے ہی ایک انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بھی تربیت کرے، اپنے اہل و عیال کا بھی خیال رکھے، ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے۔ تو جس طرح سے انسان کو اپنے نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے آپ کی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کا بندہ، اللہ کا فرما بردار، شریعت کے مطابق دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا ہو، ایسے ہی اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسی نہج پر اپنی اولاد کی بھی تربیت کرے، اپنے گھر والوں کی، اپنی اہلیہ کی بھی تربیت کرے، تاکہ وہ بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو یہ ذمہ داری ہے والدین پر، والد پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو برے کاموں سے بچائے، جہنم سے بچائے، اور ان کی ایسی تربیت کرے کہ جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا کیا وہ اس مقصد کو جان سکے۔ پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا، کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص وہ ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا، ومسئول اس سے سوال کیا جائے گا، عن رعیتہ جو اس کے ماتحت ہیں ان کے متعلق۔ والد کی یہ ذمہ داری ہے، والد سے پوچھا جائے گا اس کی اولاد کے متعلق، اس کے بیٹوں کے متعلق، اس کی بیٹیوں کے متعلق، یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، یہ جو زینت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے، یہ جو رونق اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے پھول جو اللہ نے اس کو دیے ہیں، جو اس کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی تربیت کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کے رزق کا خیال رکھنا، یہ سب ذمہ داری والد پر اور والدہ پر عائد ہوتی ہے۔ اور والد پر ذرا بڑھ کر ہے کہ اس نے کھلانا بھی ہے، کما کر لائے گا تو اولاد کھائے گی، اہلیہ نے گھر میں رہنا ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، والد نے کما کر لانا ہے اور پھر خیال بھی رکھنا ہے، حفاظت بھی کرنی ہے اور ان کی تربیت بھی کرنی ہے کہ تاکہ وہ بری سوسائٹی سے بچ سکیں، برے لوگوں سے بچ سکیں اور ایک اچھے مسلمان اور معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے۔ وہ یہ جو چھوٹا سا پھول آپ کے گھر میں ہے، یہ چھوٹی سی کلی جو آپ کے گھر میں ہے، اس نے کل بڑے ہو کر ایک تن آور درخت بننا ہے، ایک مضبوط انسان بننا ہے، سوسائٹی کا ایک بہترین فرد بننا ہے۔ وہ کیسے بنے گا؟ جب آپ اس کی اچھی طرح تربیت کریں گے، اچھی نشو و نما کریں گے، جسمانی طور پر بھی اس کو مضبوط کرنا ہے خوراک کھلا کر، ذہنی طور پہ اس کو مضبوط بنانا ہے اچھے افکار، اچھی تربیت، اچھے اخلاق کے ذریعے، علمی طور پہ اس کے معیار کو بلند کرنا ہے، قرآن کی تلاوت اس کو سکھانی ہے، احادیث کا درس اس کو بتلانا ہے، اسلاف کے واقعات اس کو سنانے ہیں۔ یہ تربیت کرنا کس کی ڈیوٹی ہے؟ یہ کوئی باہر سے تیسرا فرد نہیں آئے گا، آپ کے گھر کے افراد میں سے والد کی ذمہ داری ہے، والدہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی اس نہج پر تربیت کرے، ان کو سکھائے۔ اور بچپن میں ہی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ پیدائش سے بھی قبل اسلام نے اولاد کی تربیت کے بارے میں ہمیں بتایا ہے، تو یہ مبالغہ نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل جب دو جوڑے آپس میں ملتے ہیں نکاح کی صورت میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تلقین کی کہ اس وقت
تم نے ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا ہے فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، کہ جو دیندار ہو، جس کے پاس سمجھداری ہو، دین کا علم اور فہم ہو، کیونکہ اس لڑکی نے، اس عورت نے کل کو تمہارے بچوں کی ماں بننا ہے، اور اگر اس کے پاس نالج نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، یہ دین کو جانتی نہیں ہوگی، اس کی تربیت نہیں ہوگی، تو یہ اپنی نسل کی تربیت کیا کر پائے گی؟ یہ نونہال بچے جن کی ماں اس نے بننا ہے، ان کو کیا سکھا پائے گی؟ تو پیدائش سے قبل ہی اسلام ہمیں اس طرف تلقین کرتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ ایسا انتخاب ہو کہ کل کو یہ والدہ بننے والی اپنی اولاد کی تربیت کر سکے۔ اور پھر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ابھی سکول مدرسہ میں نہیں جانے والا، 3 سال تک 2 سال تک دودھ پیتا ہے ماں کا، اس وقت میں جو بات اس کی ماں کی زبان سے نکلے گی، بچہ اس کو کیچ کرتا ہے، پک کرتا ہے، بلکہ جب جنین کی صورت میں رحم مادہ میں ہوتا ہے، اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، اس وقت سے یہ جنین، یہ بچہ یا بچی جس نے ابھی پیدا ہونا ہے، وہ اثرات کو قبول کرتا ہے۔ والدہ غصے کی حالت میں ہے، اس کا اثر ہوگا، والدہ موسیقی سنتی ہے، اس کا اثر ہوگا، والدہ تلاوت کرتی ہے، اس کا اثر ہوگا، والدہ کا ذہن اچھا ہے، اچھی باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں، اس کا اثر ہوگا پیدائش سے قبل ہی۔ اور پیدائش کے بعد یہ پہلا مرحلہ 5 سال تک، 3 سال تک کم از کم بچے سکول میں نہیں جاتے، یہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے۔ جو والدہ بولے گی بچہ سیکھے گا، جو ایکشن وہ کرے گی بچہ نوٹ کرے گا، اور جو ہی اس کو بولنا آئے گا وہی بولے گا۔ آپ دیکھیے، اگر کوئی بچہ کسی عرب ماں کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ عربی زبان بولتا ہے، وہ عربی بولنے کی کوشش کرے گا، اردو جاننے والے کے گھر اردو بولنے کی کوشش کرے گا۔ کہاں سے سیکھا یہ اس نے؟ یہ زبان کہاں سے اس کو آ گئی؟ 3-4 سال کا بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے، یہ زبان کہاں سے آ گئی؟ یہ وہی آپ کی زبان جو آپ نے بولی، بچے نے اس کو نوٹ کر لیا اور پھر اس کو بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ غصے کے ساتھ بولیں گی، والدہ ہو، گھر میں والد ہو، بڑا بھائی ہو، بڑی بہن ہو، کوئی بھی ہو، گھر کے افراد ہوں، بچے کی عمر اگر 3 سال کی ہو گئی ہے، بولنے کے قابل ہوا ہے یا اس سے بھی چھوٹا ہے، وہ آپ کے رویے کو نوٹ کر رہا ہے، آپ سے سیکھ رہا ہے، اپنے کمپیوٹر میں ان کو سیو کرتا جا رہا ہے، محفوظ کر رہا ہے، اور پھر وہی آؤٹ پٹ ہوگا جو وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ غصہ کر رہے ہیں، گالی گلوچ کا ماحول ہے، گانے موسیقی کا ماحول ہے، بچہ چھوٹا ہے، وہی کچھ وہ سن رہا ہے اور کل کو وہی بولے گا۔ یہ نہ سمجھیے کہ ہم برا اخلاق، برا رویہ کرتے رہیں اور بچے خود سے تلاوت شروع کر دیں گے۔ یہ تربیت ہے، والدین کی ذمہ داری ہے۔ اساتذہ کی طرف میں آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ گھر ایک مدرسہ ہے۔ یہ گھر صرف بچوں کے لیے رہائش گاہ نہیں ہے، صرف رہنے کی جگہ نہیں ہے، صرف کھانے اور سونے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ بچے آپ کے رویے سے سیکھ رہے ہیں، آپ کی زبان سے سیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے گھر میں ان کو ایسا رویہ سکھا دیا، برا اخلاق سکھا دیا، تو نہ سمجھیے کہ بچے اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے۔ یہ آپ سے یہ چیزیں اخذ کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ 4 سال کے بعد اب بچہ اسکول جاتا ہے، ٹیچر سے بھی سیکھتا ہے، اسٹوڈنٹ سے بھی سیکھتا ہے، ماحول سے بھی سیکھتا ہے، باہر کے ماحول سے بھی سیکھتا ہے، اور پھر
لوگوں سے بھی سیکھتا ہے، پھر گھر میں آ کے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، پھر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی اچھی رہنمائی کریں۔ اگر والد ٹائم ہی نہیں دے رہا، والدہ وقت ہی نہیں دے رہی، تو بچے کے اندر جو وہ سوالات ہیں، اشکالات ہیں، وہ اس کے ذہن میں رہ جائیں گے۔ اس کے اندر پھر خوف پیدا ہو سکتا ہے، ڈر پیدا ہو سکتا ہے، اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ذمہ داری ہے والدین کی کہ وہ بچوں کو ٹائم دیں، وقت دیں۔ اور پھر بچوں کی تربیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ والدین کا رویہ اچھا ہو، گھر میں جتنے افراد ہیں ان کا رویہ اچھا ہو۔ اگر وہ آپس میں اچھے اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں، اچھے اخلاق کے ساتھ بولتے ہیں، بڑا چھوٹے پر شفقت کرتا ہے، چھوٹا بڑے کو ادب سے بلا رہا ہے، گھر کا یہ ماحول ہے، میاں بیوی آپس میں اچھے اخلاق کے ساتھ اچھی زبان کا استعمال کرتے ہوئے بولتے چالتے ہیں، تو بچوں کی تربیت اچھی ہوگی۔ گھر میں والدہ نماز پڑھتی ہے، یہ چھوٹا بچہ 4 سال کا 3 سال کا یہ نوٹ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کل یہ بھی نماز ادا کرے گا، سجدہ کرے گا۔ لیکن اگر والدہ نماز نہیں پڑھتی، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، قرآن پڑھتی نہیں ہے، قرآن سنتی نہیں ہے، گھر کا ماحول ایسا ہے، اچھا اخلاق نہیں ہے، اپنے والد سے وہ اچھا نہیں بولتی، اپنی والدہ سے اچھا نہیں بولتی، یا وہ لڑکی یا وہ والدہ، اس بچے کی والدہ اپنے ساس سسر سے اچھا نہیں بولتی، تو بچے یہ نوٹ کر رہے ہیں، کل نہ سمجھیے کہ یہ آپ کے ساتھ اچھا بولیں گے جیسا والدین اپنے والدین کے ساتھ، یہ بچوں کے والدین اپنے والدین کے ساتھ جو رویہ کر رہے ہیں، یہ بچے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، کل یہی رویہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس کی ذمہ داری کس پہ جاتی ہے؟ اسکول، مدرسہ بعد کی بات ہے، گھر میں آپ بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ اور یہی اس حدیث کا مطلب ہے، کلکم راع ومسئول عن رعیتہ، پوچھا جائے گا ان کے باروں میں، ان کے بارے میں، بچوں کے بارے میں پوچھا جائے۔ فالامام راع وهو مسئول عن رعیتہ، جو حاکم ہے، حکمران ہے، بادشاہ ہے، امام ہے، اس سے ان کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل فی اہلہ راع وهو مسئول عن رعیتہ، اور فرمایا کہ آدمی، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، فی اہلہ راع، وہ اپنے گھر کا، اپنے اہل و عیال کا نگران ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ اللہ رب العالمین پوچھیں گے، تم ذمہ دار تھے، تیرا بیٹا اگر اس نے اچھا اخلاق نہیں اپنایا، تو نے اس کو اچھا اخلاق کیوں نہیں سکھایا؟ تو نماز پڑھتا رہا، تو حج کرتا رہا، تو زکوٰۃ دیتا رہا، تیرا بیٹا بے نمازی، تو نے اس کو کیوں نہیں پوچھا، اس کی تربیت کیوں نہیں کی؟ بچہ ابھی 5 سال کا ہے، 7 سال کی عمر تک پہنچ جاتا ہے، والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو نماز سکھائیں، اس کو طہارت کا طریقہ سکھائیں، اس کو وضو کا طریقہ سکھائیں، اس کو اچھا اخلاق سکھائیں، اس کو اچھی بول چال سکھائیں۔ یہ کس نے سکھانی ہے؟ یہ مدرسے نے نہیں سکھانی، یہ سکول کے ٹیچر نے نہیں سکھانی، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے، والدہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو نبھاتے نہیں ہیں، صرف دوسروں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ میرا بچہ سکول سے سیکھ کے آ جائے، میرا بچہ مسجد مدرسے سے سیکھ کے آ جائے، میرا بچہ بڑا ہو گیا ہے معاشرے سے سیکھ کر آ جائے، تو اس کو جیسے لوگ ملیں گے باہر کے لوگ، وہ ایسا ہی رویہ اپنائے گا۔ لیکن اس کے ذہن کے اندر اچھی باتوں کو راسخ کرنا، برے افکارات کو علیحدہ کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، والد اور والدہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے تو یاد رکھیے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ اور شریعت نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اس سے پوچھا جائے گا اس کی رعیت کے بارے میں، وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور فرمایا کہ اسی طرح عورت اپنے گھر میں، اپنے خاوند کے گھر میں وہ ذمہ دار ہے، وہ مسئولہ ہے، وہ اس سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ خاوند کے بچوں کے بارے میں، جو اس کے بچے ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اس کی تربیت کیسے کی ہے۔ تو یہ ذمہ داری ہے والدین کی کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کا خیال رکھیں، ان کو اچھی چیزیں سکھائیں،
اور برے کاموں سے ان کو روکا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر تشریف فرما تھے۔ دعتنی امی یوما ورسول اللہ قائد فی بیتنا، فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھے آواز دی، پکارا اور کہنے لگی ہاک تعالی اعطیک شیئا۔ عبداللہ بن عامر چھوٹے تھے تو ماں نے آواز دی، کہا میرے پاس آؤ، میں نے تجھے کچھ دینا ہے۔ ذرا دیکھیے تربیت اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے بارے میں ہماری کیا تلقین کی ہے، ہمیں کیا سکھایا۔ میری والدہ، عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، میں تجھے کچھ دینا چاہتی ہوں، دوں گی۔ فقال لها رسول اللہ ماذا اردت ان تعطیہ، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا آپ دینا چاہتی ہیں اس کو؟ فقالت اعطیہ تمرا تمرا، عبداللہ بن عامر کہتے ہیں میری والدہ نے کہا کہ میں نے اس کو ایک کھجور دینی ہے۔ فقال اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبہ، فرمایا عبداللہ بن عامر کی ماں آپ یاد رکھ لیں، اگر آپ اس کو کھجور نہ دیتی تو یہ آپ کا ایک جھوٹ اللہ کے ہاں لکھا جاتا۔ بچے کو بلا رہی ہیں، میرے پاس آ جاؤ میں کچھ دوں گی، میرے پاس آؤ میں نے تیرے لیے چاکلیٹ رکھی ہے، کوئی گفٹ رکھا ہے، اور آپ بلاتی ہیں پھر دیتی نہیں ہیں، تو یہ بچے کی تربیت پر اثر پڑ رہا ہے، وہ جھوٹ سیکھ رہا ہے آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے جھوٹ سیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ نہ دیتی، اگر آپ نے کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے اور آپ کا بچہ آئے گا آپ اس کو دے رہی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نہیں دیں گی تو یہ آپ کا جھوٹ لکھا جائے گا۔ ایک تو اللہ کے ہاں آپ کا گناہ لکھا گیا، دوسرا یہ دیکھیے کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کا بچہ یہ سیکھ رہا ہے کہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے اس ایکشن سے، آپ کے اس کے عمل سے سیکھ رہا ہے، اور وہ سیکھ رہا ہے کہ میری والدہ جھوٹ بول سکتی ہے، میں بھی بول سکتا ہوں۔ ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ اگر کبھی کوئی مہمان آ جائے اور والد اس صاحب سے ملنا نہیں چاہتے تو بچے کو کہتے ہیں بیٹا دروازے کے قریب جا کر کہہ دو کہ ابو گھر میں نہیں ہیں۔ اب یہ جھوٹ کون سکھا رہا ہے؟ یہ اس بچے کا والد اس کو جھوٹ سکھا رہا ہے کہ جاؤ تم دروازے پر جا کر جھوٹ بول دو، میں گھر میں موجود ہوں، لیکن تم نے کہنا کیا ہے کہ میرے والد گھر میں موجود نہیں ہیں۔ بچہ یہ سیکھ رہا ہے، اور پھر بچے ہوتے ہیں، کبھی والد کے کہنے کے باوجود وہ اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ میرے والد نے کہا ہے، میرے ابو نے کہا ہے کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص کو سزا ملی، اس نے چوری کی شرعی سزا، عرب ممالک کا ایک یہ واقعہ ہے، اس کو دی گئی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ جب سزا سنا دی گئی، ہاتھ کاٹنے کے لیے اس کو لے جایا جا رہا ہے تو اس نے بلند آواز سے کہا کہ میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کو کاٹ دو۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ میں نے جب سب سے پہلے اپنے پڑوس میں چوری کی تھی، میری ماں نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا، اگر وہ اس وقت مجھے روک دیتی آج میں چور نہ بنتا اور میرا ہاتھ نہ کاٹا جاتا۔ اگر آپ بچے کی تربیت نہیں کر رہے، غلط کام سے روکتے نہیں ہیں، اچھے کام کی ترغیب نہیں دے رہے، تو یہ بچہ کل کا اچھا شخص نہیں بنے گا، بلکہ یہ برا شخص بن کر معاشرے کو نقصان پہنچائے گا۔ اور اس میں کمی کیا ہے کہ والدین نے بچوں کی تربیت پر غور نہیں کیا۔ دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے بچوں کی تربیت کا خیال رکھا کرتے تھے۔ بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں
فرماتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سواری پر بٹھایا اور پھر مجھے کہا اے بچے انی اعلمک کلمات، میں آپ کو کلمات سکھانا چاہ رہا ہوں، کچھ کلمات سکھا رہا ہوں۔ اب یہ تربیت والدین نے بھی کرنی ہے اور اساتذہ نے بھی کرنی ہے، چونکہ ہمارا ٹاپک کیا ہے کہ والدین کا کیا کردار ہو اور استاد کا کیا کردار ہو۔ اس حدیث کو سننے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول معلم انسانیت ہیں، آپ ٹیچر ہیں، استاد ہیں، آپ تربیت کرنے والے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا، کس طرح سے بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ 6-7 سال کا بچہ مسجد میں آتا ہے، مدرسے میں آتا ہے، سکول میں جاتا ہے، ایک ٹیچر نے اس کی کیسے تربیت کرنی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اس نے سبق سکھا دیا، سبق پڑھا دیا، بس بات ختم، جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو تم یاد کر لو، بات ختم۔ قرآن مجید اگر پڑھنے بچہ مدرسے میں آیا، مسجد میں آیا، اس کو قرآن پڑھا دیا، نازلہ اس نے پڑھ لیا، بات ختم۔ صرف اتنا آسان نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ آپ کے پاس سبق سیکھنے نہیں آیا، سبق بھی سیکھنے آیا ہے، تربیت بھی پانے آیا ہے، اخلاق بھی سیکھنے آیا ہے، آپ کے رویے کو بھی کیچ کر رہا ہے۔ اگر آپ صرف سبق پڑھا رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کی تربیت کا خیال نہیں کرتے، زبان اچھی استعمال نہیں کرتے، تو یہ بچہ ان چیزوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ پھر کل یہ بچہ اگر یہ ٹیچر بن گیا، یہ معلم بن گیا، تو یہ ٹیچر نہیں بنے گا، یہ معلم نہیں بنے گا، یہ آپ کی طرح کہے گا کہ جیسے میرے استاد نے مجھے پڑھایا تھا میں بھی پڑھاؤں گا، میرے استاد نے مجھے ڈانٹا تھا، مجھے گالیاں دی تھی، میرے ساتھ اچھا اخلاق نہیں پیش کیا تھا، میرے استاد نے مجھے ڈنڈے مارے تھے، میرے استاد نے مجھے مارا تھا، پیٹا تھا۔ آپ کی نفرت بھی اس بچے کے دل میں جا رہی ہے، اور پھر یہ بچہ کل معاشرے کو نقصان دے گا اور اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی یہی رویہ کرے گا۔ اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ نفرت کی وجہ سے وہ اس تعلیم کو ہی چھوڑ دے۔ اساتذہ کو بھی چاہیے کہ یہ بچے جو آپ کے پاس کچھ سیکھنے آئے ہیں، یہ آپ کے اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ آپ کو، آپ ان سے محبت کرنے والے ہوں، ان سے پیار کرنے والے ہوں، ان کی نفسیات کو سمجھنے والے ہوں۔ ہر بچے کو ہی مار نہیں چاہیے ہوتی، کوئی بچہ غصے سے بات کرنا اس کو بھی مائنڈ کر جاتا ہے، اور جتنا اخلاق سے، پیار سے، محبت سے آپ بچے کو بات سمجھائیں گے، وہ اس کے دل میں گھر کر جائے گی۔ اگر وہ قرآن سیکھنے آئے، قرآن کی محبت اس کے دل میں بٹھائیے کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ کتاب اللہ ہے جس کو تم سیکھنے آئے ہو۔ تم بڑے عظیم شخص ہو، تمہارے پاس یہ موقع ہے کہ تم کلام اللہ کو پڑھنے کے لیے یہاں پر آئے ہو۔ اس کے اندر بچے کے دل میں یہ محبت پیدا کیجئے کہ اس کے اندر کتاب اللہ سے محبت پیدا ہو جائے، وہ یہ سمجھے کہ میں ایک اہم کام کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ اور بسا اوقات والدین بھی یہ کہہ دیتے ہیں، استاد کے سپرد کر دیا، اس کی ہڈیاں توڑ دو، ہمیں بس بچہ حافظ چاہیے، ہمیں بچہ قرآن پڑھنے والا چاہیے، تم ہڈیاں توڑ سکتے ہو توڑ دو، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ وہ بچہ کیا حفظ کرے گا؟ اگر کر بھی لے گا تو وہ بھول جائے گا۔ وہ بچہ کیا قرآن پڑھے گا؟ اگر پڑھ بھی لے گا تو وہ بھول جائے گا۔ آپ اپنی نفرت اس کے دل میں پیدا کر رہے ہیں۔ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس طرح سے پیٹ کر، مار کر قرآن مجید کی تعلیم دی تھی؟ احادیث سکھائی تھی؟ مارا تھا، پیٹا تھا، جس طرح سے ہمارے مدارس میں بسا اوقات طلاب کو مارا جاتا ہے؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ اساتذہ اس قدر مارتے ہیں کہ بچوں کے جسم پر نشانات نظر آتے ہیں، اور پھر زبان سے اس طرح سے ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ کیا اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا طریقہ دیکھیے. فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں. عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر ہے، اللہ کے رسول نے سواری پر بٹھایا، فرمایا بچے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں، ان کو سیکھ لو. کلمات کیا تھے؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. توحید کا درس دیا، اور یہ والد کی بھی ذمہ داری ہے. سورہ لقمان سے ہم وہ آیات پڑھیں گے اگر ٹائم نے ساتھ دیا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا تلقین کی، کیسے تربیت کی. پہلا درس یہی دیا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹا شرک نہیں کرنا. اور انداز دیکھیے، یا بنی، اے میرے پیارے بیٹا. یہ انداز ہونا چاہیے والد کا اپنے بیٹے سے کلام کرنے کا، پیار سے محبت سے، اے میرے پیارے چھوٹے بیٹے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یا غلام انی اعلمک کلمات، اے عبداللہ بن عباس، اے بچے میں آپ کو چند کلمات سکھا رہا ہوں، ان کو سیکھ لو. احفظ اللہ یحفظک. بچوں کو کیا سکھانا ہے، کیا تربیت کرنی ہے؟ سب سے پہلے ان کو رب کا تعارف کروانا ہے، اللہ کی توحید کا درس دینا ہے. والدہ نے بھی، والد نے بھی، اور ٹیچر نے، معلم نے بھی یہ سکھانا ہے کہ تمہارا خالق کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، تم دنیا میں کس لیے آئے ہو، تم نے عبادت کس کی کرنی ہے، کس کے حکم کو مان کر یہ زندگی بسر کرنی ہے. احفظ اللہ یحفظک، اللہ کے احکامات کو مانو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکامات کو مان کر چلو، اللہ کی حفاظت کرو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اذا سألت فاسأل اللہ. عبداللہ بن عباس یاد کر لو یہ کلمات، جب بھی مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگنا ہے. یہ درس ہے جو معلم بھی دے گا، جو استاد بھی دے گا، جو ٹیچر بھی دے گا، اور جو والد بھی دے گا، والدہ بھی دے گی. اذا سألت فاسأل اللہ. یہ بچے کی تربیت ہو رہی ہے. 7 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، اس کو توحید کا درس گھر میں بھی ملے، مسجد میں بھی ملے، سکول میں بھی ملے، مدرسہ میں بھی یہی درس ملے. اذا سألت فاسأل اللہ. ہم سب اللہ کے بندے ہیں. بیٹا تیرا خالق اور مالک رب ہے، تجھے پیدا کرنے والا وہ ایک اللہ ہے. جب بھی کچھ چاہیے ہو، جب کچھ مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، فاسأل اللہ، صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد مانگنی ہو اللہ سے مانگنا. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. یہ بچوں کو سکھانے والی باتیں ہیں. فرمایا جان لو، بے شک امت، اگر ساری کی ساری امت جمع ہو جائے کہ تجھے کوئی نفع دینا چاہے. یہ درس آج ہمارے بڑوں کو یاد نہیں ہے. کبھی کوئی کس در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کبھی کوئی کس سے مانگتا ہے، کس سے سوال کرتا ہے. مدد کی ضرورت ہو کبھی کسی جگہ پر، کبھی کسی جگہ پر، کبھی اس در پہ، کبھی اس در پہ، کبھی اس دربار پہ، کبھی اس قبر پہ، کبھی کہیں ماتھے کو ٹیک دیتا ہے، کبھی کہیں ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، کبھی کوئی نعرہ لگاتا ہے فلاں مدد کرنے والا، فلاں مدد کرنے والا. اللہ کے رسول نے کیا سکھایا؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. بچوں کی تربیت. عبداللہ بن عباس چھوٹی عمر کے ہیں، اللہ کے رسول معلم ہیں، ٹیچر ہیں. کیا سکھا رہے ہیں؟ جب سوال کرنا ہے اللہ سے، جب مدد مانگنی ہے اللہ سے. اور یاد رکھ لو، پوری کی پوری امت جمع ہو جائے، تمہیں کوئی نفع دینا چاہے، رب العالمین نے تیرے مقدر میں نہیں لکھا، وہ نفع تجھے نہیں مل سکتا. وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر پوری کی پوری امت مل کر تیرا کوئی نقصان کرنا چاہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. وہی نقصان ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اللہ نے تقدیر کو لکھ دیا ہے، اقلام کو اٹھا دیا گیا ہے، صحف کو بند کر دیا گیا ہے. نفع اور نقصان کا مالک وہ ایک ہی اللہ ہے. وہی نقصان سے بچانے والا ہے، وہی نفع عطا کرنے والا ہے. یہ درس استاد نے بھی دینا ہے، والدین نے بھی دینا ہے. اور اخلاق کے اعتبار سے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیار سے بچوں کو سمجھایا کرتے تھے. ایک استاد نے بچے کو کیسے سمجھانا ہے، ایک والد نے
بچے کو کیسے سمجھانا ہے، یہ دونوں چیزیں اس حدیث میں موجود ہیں۔ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد ہیں، ان کے بیٹے، ان کا نام کیا ہے؟ عمر بن ابی سلمہ۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ام سلمہ یعنی عمر کی جو والدہ ہیں، ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی۔ وہ ام المؤمنین بن گئی۔ اور عمر جو ہیں یہ اللہ کے رسول کے ربیب تھے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے۔ اب اللہ کے رسول ان کی والدہ کے شوہر ہونے کے ناطے سے ان کے سرپرست ہیں، والد کی حیثیت بھی ہے اور معلم کی حیثیت بھی ہے۔ اب آپ نے غور کرنا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلطی پر تنبیہ کی تو کتنا پیارا انداز تھا، اس انداز کو اپنائیے، یہ اولاد کی تربیت کا طریقہ ہے۔ کتنے پیار سے بات کو سمجھایا۔ عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں، کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تطیش فی الصحفہ۔ کہتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی میں رہتا تھا، آپ کی پرورش میں تھا، اور جب ہم کھانا کھاتے تو پلیٹ کے اندر میرا ہاتھ ایسے گھومتا تھا، کبھی یہاں سے کھا لیا، کبھی وہاں سے کھا لیا، کبھی اس کونے سے، کبھی اس کنارے سے، تطیش فی الصحفہ، پلیٹ میں میرا ایسے ہاتھ گھوما کرتا تھا۔ تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فداہ ابی و امی یا غلام، اے بچے، سم اللہ، کھانے کے آداب کیا ہیں، یہ کس نے سکھانے ہیں، یہ تربیت کس نے کرنی ہے؟ جس کے ساتھ بچہ کھانا کھائے گا اسی نے کرنی ہے، والد نے کرنی ہے۔ ہمارے ہاں حالت یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو کھانے کا طریقہ کب آئے گا؟ جب والد اپنے دوستوں کے ساتھ کھاتا ہے، والدہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھا لیتی ہے، کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک دسترخوان پہ کھانے کا موقع ہی نہیں ملتا، بیزی اتنے ہیں، مصروف اتنے ہیں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ نوکرانی گھر میں موجود ہے، خادمہ موجود ہے، ہیلپر موجود ہے، اس کے پاس جو ہوگا پھر وہی سکھائے گی۔ فرمایا اللہ کے رسول نے، یا غلام، اے بچے، سم اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور کھانا ہے اپنے آگے سے، اپنے سامنے سے، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدْ، یہ اللہ کے رسول نے سکھایا۔ ذرا انداز دیکھیے، بچے کو مارا نہیں، پیٹا نہیں، اور تو ایک جگہ سے کیوں نہیں کھا رہا، ادھر سے کیوں کھا رہا، ڈانٹا نہیں، غصہ نہیں کیا، تھپڑ نہیں لگایا، ڈنڈا نہیں لگایا، بلکہ پیار سے سمجھایا، بیٹا اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں اور اپنے سامنے سے کھاتے ہیں اور دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ عمر بن ابی سلمہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات ایسے سمجھ آ گئی کہ جب تک میں کھاتا رہا، جب بھی میں نے کھانا کھایا، میرا یہی طریقہ ہوا کرتا تھا۔ یہ تربیت کا طریقہ ہے، یہ بچوں کو سکھانے کا طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیار سے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر۔ اس کو اگر چھیڑا نہ جائے، اس کو سمجھایا نہ جائے، تو اس کے اندر یہ چیزیں نقش ہوتی ہیں کہ وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچان رہا ہوتا ہے، وہ اسلام کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو اس طریق سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد وہ خالی الذہن ہوتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بچپن کا جو سبق ہے وہ یاد رہتا ہے، پتھر پر لائن کی طرح، پتھر پر نقش کی طرح بچے کے ذہن کے اندر یہ چیزیں نقش ہو جاتی ہیں۔
اب آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ، آپ کی زبان، آپ کا طور طریقہ جو بچے کے ساتھ ہے، جو دوسروں کے ساتھ ہے، یہ سب کچھ نقش ہو رہا ہے۔ فرمایا فَأَبَوَاهُ، اسلام پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، تو اس کے والدین اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، او یمجسانہ، یا مجوسی بناتے ہیں جو آگ کا پجاری۔ اب یہ بچہ آپ کے پاس ہے، آپ چاہیں تو اس کی اصلاح کرتے ہوئے اس کو معاشرے کا بہترین فرد بنا دیں جو کل آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، اور اگر آپ اس کو کسی اور طریق پہ چلائیں گے تو یہ کل آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ پھر دنیا میں بھی آپ کی بدنامی ہوگی۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے ہمارے بچے ہمارے نافرمان ہیں؟ ذرا غور کیجئے، کہیں آپ اپنے والدین کی نافرمان تو نہیں تھے، یا آپ ابھی بھی اپنے والدین کے نافرمان تو نہیں ہیں؟ کیا وجہ ہے بچوں کی تربیت نہیں ہوئی؟ وجہ یہ ہے کہ آپ نے وقت نہیں دیا، آپ نے سکھایا نہیں۔ والدین کی ذمہ داری تھی، ان کو سکھاتے نماز کا طریقہ، ان کو سکھاتے استنجا کا طریقہ، ان کو سکھاتے طہارت اور پاکیزگی کا طریقہ، ان کو سکھاتے بولنے کے آداب، اپنی زبان کو اچھا رکھتے وہ سیکھتے، گھر میں نماز پڑھی جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، بچے کی تربیت ہوگی، اور ٹیچر کے پاس چلے گئے، ٹیچر کی یہ ذمہ داری ہے پیار سے محبت سے ان کو سکھائے۔ اگر یہ سب کام نہیں ہو رہے یا کمی ہو رہی ہے تو اس کو دور کرنا ابھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر معلم ٹیچر بچوں کی غلط تربیت کر رہا ہے تو گھر والے کی ذمہ داری ہے، والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نگہداشت کرتے ہوئے معلم سے، ٹیچر سے پوچھ سکتا ہے، اور اگر گھر میں اس کی تربیت اچھی نہیں ہو رہی تو والد کی یہ ذمہ داری ہے کہ گھر کے ماحول کو اچھا بنائے تاکہ اس کے یہ نونہال، اس کے بچے، ان کی پرورش بھی اچھی ہو اور ان کو اچھا ماحول ملے جہاں پر سچ بولا جاتا ہو، جہاں پر جھوٹ نہ بولا جاتا ہو، جہاں پر گالیاں نہ دی جاتی ہوں، جہاں پر غیبت نہ ہوتی ہو۔ ایسا ماحول بچوں کو دیں گے تو تب آپ کے بچوں کی تربیت اچھی ہوگی۔ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کی غیبت کر رہے ہیں، آپ کسی پر بہتان لگا رہے ہیں، ہمیشہ تہمتیں چل رہی ہے، کبھی گالی دی جا رہی ہے، کبھی سیاست کے نام پر جھوٹ بولے جا رہے ہیں، کبھی کسی کو دغا دینے کی بات کی جا رہی ہے، کبھی کسی سے فراڈ کیا جا رہا ہے، تو یہ بچے کل کو اچھے مسلمان بنیں گے، یہ اچھے لیڈر بنیں گے، اچھے قائد بنیں گے؟ آپ نے بچے کو جو بھی بنانا ہے اس کا ماحول آپ کو گھر میں دینا ہوگا، اس کی تربیت کرنی ہوگی، اس کے ذہن کو اس طرف لگانا ہوگا۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ والدین کوئی اس کو یہودی بنا دیتا ہے، کوئی نصرانی بنا دیتا ہے، کوئی مجوسی بنا دیتا ہے۔ یہ تو بچہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا۔ اور پھر مثال دے کر سمجھائی، فرمایا دیکھو کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیہا من جدعاء، فرمایا کہ جب کوئی جانور اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ صحیح سلامت ہوتا ہے، اس کا کوئی عضو کٹا ہوا نہیں ہوتا۔ کبھی دیکھا کہ کوئی عضو اس کا ناقص ہو؟ بالکل صحیح سلامت ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے مالک کسی نے سینگ کاٹ دی، کسی نے دم کاٹ دیا، کسی نے کچھ کر دیا، اس کے ساتھ یہ حشر کرتے ہیں۔ اور میں اسی طرح جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ صحیح ہوتے ہیں، ذہنی طور پر بھی صحیح ہوتے ہیں، فطرت اسلام پر ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ یہ اس فطرت پر ہیں جس پر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ ایک اہم بات میں کرتا چلوں، بس اوقات ہم زبان سے گالی دیتے ہیں، بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو برے نام سے پکارتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ بچے کے اندر آپ کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، وہ آپ سے محبت نہیں کرے گا۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ اس آڑ میں رہے گا، اس موقع کی تلاش میں رہے گا کہ کل میں بھی اس کو گالی دوں۔ وہ ٹیچر ہو، والد ہو، اس کے اندر یہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر جب یہ بچہ بڑا ہوگا یہ آپ سے محبت کرنے والا نہیں، آپ کا دشمن ہوگا، آپ کو دیکھے گا نظریں کترا لے گا، اور موقع کی تلاش میں ہوگا کہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے مدینہ منورہ کا واقعہ ہے۔
ہمارے ساتھ ہمارے ایک دوست یونیورسٹی میں پڑھنے والے، انہوں نے خود مجھے یہ واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ میں بچپن میں تھا، لڑکپن کی عمر تھی، کسی جگہ پر وہ اسٹوڈنٹ تھے، تو اس وقت وہاں پر ایک صاحب استاد تھے، یا استاد نہیں تھے، ویسے ہی ذمہ داری تھی ادارے میں ان کی. ان نے ان کی پٹائی کی، مارا اور شدید مارا. اب وقت گزر گیا، بہت عرصہ بیت گیا. اب وہی شخص عمرہ کے لیے آتا ہے مدینہ میں، ان صاحب سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے. وہ ان سے بڑے اچھے اخلاق سے بولے، ملے، ملاقات کی، لیکن اس شخص کے ذہن میں وہ پرانی بات موجود تھی کہ میں لڑکپن کی عمر میں تھا، اس شخص نے مجھے مارا تھا، آج موقع ہے، یہ یہاں پر آیا ہے، میں نے اس سے بدلہ لینا ہے. یہ شیطان نے اس کے دماغ میں ڈال دی. اس نے اس کو کھانا کھلایا، کھانے کے لیے دعوت پہ لے گیا، وہ بھی خوشی راضی چلا گیا. وقت بیت گیا تھا، ابھی تو یاد بھی نہیں رہا ہوگا. کھانا کھلانے کے بعد ہوٹل سے باہر نکلتے ہوئے اس نے زور سے ایک تھپڑ اس کو مارا اور پھر کہا کہ یاد کرو آج سے 20 سال پہلے فلاں وقت تم نے مجھے مارا تھا. اللہ اکبر. یہ تربیت کا اثر ہے. اگر آج آپ اپنے اسٹوڈنٹ کی پٹائی کرتے ہیں، مارتے ہیں، تو یہ آپ کا دوست نہیں رہے گا، یہ دشمن بن جائے گا. یہ آپ کی غیبت کرے گا، برے الفاظ سے آپ کو یاد کرے گا، برے الفاظ آپ کے لیے استعمال کرے گا. ہاں ابھی یہ چھوٹا ہے، ابھی آپ کے سامنے کچھ نہیں کہہ سکتا، بولے گا نہیں، لیکن اس کے دل میں وہ چیزیں بیٹھتی جائیں گی اور کل بڑے ہو کر پھر یہ آپ کا دشمن ہوگا، دوست نہیں ہوگا، اور پھر یہ اس کی وجہ سے اور بھی خرابیاں ہو سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، فرمایا ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعن تان کرے، ان کو لعنت بھیجے ان پر. اور ایک حدیث کے الفاظ ہے، صحیح مسلم میں جو روایت ہے اس کے الفاظ ہے کہ یہ کبیرہ گناہ من الکبائر ان یشتم الرجل والدیہ، ان یشتم الرجل والدیہ، کہ والدین کو کوئی انسان گالی دے، یہ بڑا گناہ ہے. اب صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، آدمی والدین کو کیسے گالی دے گا؟ اور دوسری بات میں کہ انسان اپنے والدین کو کون گالی دیتا ہے، کیسے گالی دے گا؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ تعجب کی بات ہے. ہر انسان والدین کی رسپیکٹ کرتا ہے اور کرنی بھی چاہیے، وہ کیسے گالی دے گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ، فرمایا جب کوئی شخص کسی دوسرے کے والد کو گالی دیتا ہے فیسب اباہ، تو وہ شخص بدلے میں اس کے والد کو گالی دیتا ہے. تو اب گالی دینے کا سبب یہ بنا، چنانچہ اس نے اپنے والدین کو خود گالی دی ہے. آپ جب کسی کو گالی دے رہے ہیں، کسی کو برا بلا کہہ رہے ہیں، برے القابات سے پکار رہے ہیں، آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ سے سیکھنے آیا ہے، اگر آپ اس کو گالیاں دے رہے ہیں تو یہ بچہ آپ کے سامنے نہ بھی ہو، بعد میں آپ کو گالیاں دے گا. آپ نے اس کے والد کو گالی دی ہے، یہ بچہ آپ کے والد کو گالی دے گا. سبب کون بنا؟ اس حدیث کے مطابق وہ گالی دینے والا شخص جس نے ابتدا کی وہ سبب بن گیا، اس نے اپنے والدین کو خود گالی دی ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو معبودان باطلہ ہیں ان کو گالی دینے سے منع کیا. کس وجہ سے؟ فرمایا کہ یہ دشمنی میں جو حقیقی معبود ہے اللہ رب العالمین اس کو گالیاں دے دے گے. تو زبان کا صحیح استعمال یہ ٹیچر کے لیے ضروری ہے. معلم نے، ٹیچر نے بچوں کو سکھانا ہے. اگر وہ خود اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو بچے اس سے کیا سیکھ پائیں گے؟ والد نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے. اگر والد کی تربیت اچھی نہیں ہے، اگر والد اپنی زبان کا استعمال صحیح نہیں کرتا تو اولاد بھی صحیح استعمال نہیں کرے گی. بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ کس طرح سے
بچوں سے اخلاق سے پیش آنا ہے. جب یہ بچپن کی عمر ہے، اس کے بعد کے جو حقوق ہیں وہ اور بھی ہیں، بلوغت کے بعد اور پھر نکاح تک ان کی تربیت کا کیسے خیال رکھنا ہے. لیکن ابھی جو چھوٹے بچے ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے اخلاق، نرمی یہ نہایت ضروری ہے. ان کی باتوں کو سننا، سمجھنا، ان کے جوابات دینا، ان کی بات کی قدر کرنا. اگر آپ ان کی بات کی قدر کریں گے تو یہ آپ کی بات کی قدر کریں گے. آپ اگنور کریں گے وہ آپ کو اگنور کر دیں گے. اور پھر نرمی اور شفقت سے ہی یہ نونہال سیکھ پائیں گے. اگر سختی والا رویہ کیا تو یہ بچے آپ کے لیے نقصان دہ ہوں گے. کل بڑے ہو کر یہ آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، بگڑ جائیں گے. پھر ان کے پاس قوت ہوگی، طاقت ہوگی، آپ کمزور ہوں گے، آپ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، کوئی اثر نہیں ہوگا. اگر نرمی والا رویہ ہوا کل یہ آپ کے ساتھ بھی نرمی کریں گے. ایک حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی. اب ذرا دیکھیے اخلاق. انس بن مالک اللہ کے رسول کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، خادم بھی ہیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے کا انداز کیا ہے. بیان کرتے ہیں، صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. ایک روایت میں 9 سال کے الفاظ ہیں اور ایک میں 10 کے ہیں. فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط. کہتے ہیں 10 سال میں نے خدمت کی، اللہ کے رسول نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا. اف کا مطلب کیا ہے؟ ڈانٹا نہیں، کوئی ایسا سخت لفظ نہیں کہا کہ جس سے میری دل آزاری ہو. خادم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، استاد کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کتنا بہترین اخلاق ہے. کبھی اف تک نہیں کہا. وما قال لی لشیء صنعتہ لما صنعتہ. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کام میں نے کیا ہو، یعنی ایسا کام کہ خود سے کر دیا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ڈانٹتے ہوئے مجھے یہ کہا لما صنعتہ، تو نے یہ کیوں کیا؟ ایسا بھی نہیں کہا. یہی جان نثار صحابہ تھے، یہی اسٹوڈنٹس تھے، یہی صحابہ کرام تھے جو آپ پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کہ پیار تھا، محبت تھا، اخلاق تھا. اس طرح سے اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کی تھی. وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكْتُهُ لِمَ تَرَكْتَهُ. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی کام کو میں نے چھوڑ دیا ہو، یعنی جو ضروری تھا، جو ذمہ داری لگائی گئی تھی اس کو چھوڑ دیا ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہو لِمَ تَرَكْتَهُ، کیوں تم نے اس کو چھوڑ دیا، کیوں نہیں کیا؟ کبھی ایسا بھی نہیں کہا. وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا. اللہ کے رسول بہترین اخلاق والے تھے، تمام لوگوں میں سے اعلیٰ اخلاق آپ کا تھا. وَلَا مَسَسْتُ خَزًّا وَلَا حَرِيرًا وَلَا شَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک تعریف کر رہے ہیں، جو دیکھا اس کو بیان کر رہے ہیں، اپنے استاد کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ آپ سے اچھا اخلاق میں نے کسی کا نہیں دیکھا. آپ ذرا غور کیجئے، جن بچوں کو آپ مارتے ہیں، جن کو آپ ڈانٹتے ہیں، جن کو برا بلا کہتے ہیں، جن کو گالیاں دیتے ہیں، کیا انہی الفاظ سے وہ آپ کی تعریف اپنے گھر میں جا کر کرتے ہیں؟ وہ تو شکایات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹیچر ہمارا استاد نہیں ہے، یہ ہمارا دشمن ہے، ہماری جان چھڑا دیجیے اس سے، ہمیں بچا دیجیے اس سے. اور اگر والدین نہ بچائیں، بچہ اور دبتا چلا جاتا ہے، اس کی صلاحیت دب جاتی ہے. غصے کی وجہ سے صلاحیت دب جاتی ہے، مار پٹائی کی وجہ سے بچے کی صلاحیت دب جاتی ہے. مار کر آپ کچھ کام تو کروا لیں گے، قرآن کو حفظ تو کروا لیں گے، یاد تو کروا لیں گے، کوئی کتاب یاد تو کروا لیں گے، لیکن وہ یاد رہے گی نہیں کیونکہ اس کے اندر محبت نہیں ہے. جب آپ کا ڈر ختم ہوا وہ بھی ختم ہو جائے گا. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا اخلاق سب سے اچھا تھا. اور آپ ولا مسست خزا ولا حریرا ولا شیئا کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ کے رسول کا ہاتھ اتنا نرم تھا کہ کبھی اتنا ریشم بھی نرم نہیں ہوتا. اللہ
ولا شممت مسکن قط ولا عطرا کان اطیب من عرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی جو خوشبو تھی ایسی کبھی خوشبو میں نے اور نہیں دیکھی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو تربیت اولاد کے حوالے سے بیان کی جا سکتی ہیں، اور خاص کر کے تربیت اولاد کے حوالے سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے لے کے 19 تک آپ اس کو پڑھیں اور مطالعہ کریں، اور پھر دیکھیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیسے وصیتیں کی اور کیسے پیاری پیاری وصیتیں کی۔ سب سے پہلی وصیت یہ کی تھی کہ شرک نہیں کرنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، دنیا میں اگر کہیں بھی کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف ہے، خبیر ہے۔ اور پھر نماز کا حکم دیا، اور بیٹے کو یہ کہا کہ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اور فرمایا کہ بیٹا نماز کی پابندی کرنی ہے، اور نیکی کا، اچھے کام کا حکم دینا ہے، برائی سے لوگوں کو روکنا ہے، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پر صبر کرنا ہے۔ یہ چیزیں بچوں کو سکھانے والی ہیں، یہ تربیت کرنی ہے اساتذہ نے بھی اور والدین نے بھی، اور پھر اخلاق بھی سکھانا ہے۔ فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، تکبر نہیں کرنا اور اکڑ کر نہیں چلنا، اور اس کے بعد آواز کو پست رکھنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ بولنا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو تربیت کے حوالے سے بیان کی جا سکتی ہیں۔ جتنا ہم نے بیان کیا اللہ رب العالمین اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ تمام سامعین اور سامعات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اوکے برادر۔